الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج سبق نمبر 11 کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں ویاکرن کا یا گرامر کا پورشن دیکھیں گے اور ضرب، سمیع، علیمہ اور عملہ دیکھیں گے۔ یہ سب تو آپ بار بار دیکھ چکے ہیں۔ ہم جو بھی الفاظ پڑھتے ہیں یہ اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، اور اسم بھی خوب پڑھ لیا ہم نے، حرف بھی خوب پڑھ لیا، فعل کی پریکٹس چل رہی ہے۔ فعل وہ الفاظ ہوتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا پتہ چلے یا ہونا پتہ چلے، جیسے فتح، اس نے کھولا۔ عام طور پہ عربی زبان میں جو فعل ہوتے ہیں وہ 3 لیٹرز سے مل کے بنتے ہیں، اور فعل بھی 2 ہیں، ماضی اور مضارع۔ ہم ماضی پڑھ رہے ہیں، فعل ماضی، اور یہ اس کی ماسٹر ٹیبل تھی۔ چلیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ کچھ زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر اس کی پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا، اور فعلت، اسے عورت نے کیا۔ یہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں بار بار، ایک بار عربی میں پڑھ لیتے ہیں، یہ ماسٹر ٹیبل ہے۔ دوبارہ پڑھیں گے۔ فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا، اور فعلت، اسے ایک عورت نے کیا۔ تو یہ ٹیبل ہم نے پڑھی تھی پہلے۔ اب دیکھیے، یہ فعلا جو ہے یہ ماسٹر ٹیبل ہے۔ کیا ہے؟ ماسٹر ٹیبل۔ اس میں ہم 4 طریقے کے پڑھیں گے۔ پہلے آپ نے پڑھا تھا فتح والا، اگر یاد ہو آپ کو، فتح، فتح، فتحتا، فتحتم، فتحتو، فتحنا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا نصرہ، مطلب فعلا تو ہیڈ ہے۔ کچھ ورب ملیں گے آپ کو، جیسے پہلا یہ ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، اور ملیں گے فتح جیسے قرآن میں۔ ایسے پہلا نصرہ ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں اور نصرہ جیسے ملیں گے، تو اس کو ہم نصرہ کے خاندان کا کہہ لیتے ہیں۔ یہ جو آئیں گے فتح کے خاندان کے۔ ابھی ہم زیادہ ذکر نہیں کر رہے ہیں، بس نصرہ کا تو آپ کو بتا دیا تھا، خلقہ، رزقہ، یہ سب تھے نا، ابدا۔ آج تیسرا پڑھ رہے ہیں ہم، ضرب۔ آپ کو ابھی کوئی فرق نہیں پتہ چلے گا، سب ایک جیسے ہیں پڑھنے میں، سب پڑھنے میں فعلا کی طرح ہیں۔ دیکھیے وہی پہچانے ہیں سب کی۔ چلیے دوبارہ پڑھنا شروع کریے۔ ضربہ، ضربہ کا مطلب اس نے مارا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ضربہ کا ایک مطلب ہوتا ہے مارنا، ضربہ کے اور مطلب بھی ہوتے ہیں، اور اس لفظ کا بڑا گھٹیا استعمال کیا ہے لوگوں نے کہ قرآن نے حکم دیا ہے عورتوں کو مارنے کا۔ پہلی بات، کہیں حکم نہیں دیا مارنے کا۔ جی بالکل، میں آپ سے درخواست کروں گا، اور خاص طور سے عورتوں سے، آپ سوشل میڈیا میں سب لوگ ایکٹیو ہیں، سب سننے میں آتے ہیں کہ اچھا بھائی آپ اور پڑھی لکھی عورت ہے، اس سے کہتے ہیں جا کے تمہارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو پیٹ دو پکڑ کے۔ اچھا، تمہارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورتوں کا حلالہ کرا دو، تمہارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کیا نام ہے، عورتوں کی گواہی آدھی ہوتی ہے، تمہارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو پراپرٹی میں آدھا حصہ ملتا ہے۔ یہ ان تمام سوالوں کے جوابات ہیں، پتہ ہونے چاہیے۔ نہیں ہے ایسا؟ دیکھیے پہلے تو میں ابھی یہ ضربہ کی بات چل رہی ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا، یوٹیوب پر جائیے، ٹائپ کیجئے علامہ سید عبداللہ طارق، یہ ٹائپ کریں گے آپ، اور اس کے بعد ٹائپ کر دیجیے وومین بیٹنگ اسلام، وومین بیٹنگ ان اسلام۔ آپ یہ نکال کے سنیے، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ضربہ لفظ قرآن میں اور کتنے معنوں میں آیا ہے۔ ضرب المثل مثال دینے کے لیے بھی آیا ہے۔ اور الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم بنائے گئے، یہ بھی سنیے گا ڈال کے، کون سی آیت ہے وہ نکال، ورنہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں بتا دوں۔ ابھی تو ایک کی بات کرتے ہیں، ورنہ قرآن تو اتنا سخت ہے اس معاملے میں۔ ایو ٹیزنگ، لڑکیوں کو چھیڑنا، اتنی سخت سزا ہے کہ شہر سے بدر کر دیا جائے ایسے لوگوں کو، ایک بار سمجھایا جائے ورنہ شہر بدر کر دیا جائے، یہ سخت۔ تو وہاں وومن بیٹنگ کہاں سے آ گئی؟ اور گواہی آدھی کب ہے عورت کی؟ ذرا حضرت عائشہ سے جو حدیثیں ملتی ہیں، کیا ان کو ہم آدھی گواہی مانتے ہیں یا حضرت عائشہ کی گواہی پوری مانتے ہیں؟ تو
سب سے امپورٹنٹ جو ذخیرہ ہے ہمارا گواہی کا، امپورٹنٹ ذخیرہ ہے گواہی کا حدیثوں کا، اس میں تو عورت کی گواہی پوری مانتے ہیں اور ویسے آدھی مانتے ہوں گے. ایک پرٹیکولر کیس ہے صرف جس میں عورت کی گواہی آدھی ہے، اور ایک پرٹیکولر کیس ہے جس میں پراپرٹی آدھی ہے، باقی کچھ نہیں. دو پرٹیکولر کیسز ہیں. وومین بیٹنگ الاؤڈ نہیں. آدمی بھی طلاق دے سکتا ہے عورت کو، عورت بھی دے سکتی ہے آدمی کو طلاق، دونوں کے طریقے الگ الگ. اور حلالہ شبد تو قرآن میں ہے ہی نہیں. آپ علامہ سے عبداللہ طارق ڈالیے گا اور پوچھئے گا ریئلٹی آف حلالہ، ڈالیے گا حلالہ ڈالیں گے اپنے آپ آ جائے گا نکل کے. حلالہ کیا ہے؟ حلالہ شبد قرآن میں نہیں، حلالہ شبد کسی حدیث میں نہیں. بہرحال ہم یہ پریکٹس کر رہے تھے گرامر میں، چلیے پریکٹس کریں گے اس کی. ضربہ کا مطلب ایک مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. چلیے ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. ایک بار اور پڑھیں گے. ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، اور ضربت اسے ایک عورت نے مارا. دوبارہ پڑھیں گے اب ہم سوچتے میں سمجھتے ہوئے. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اسے ایک عورت نے مارا. پھر پڑھیں گے ضربا، اب سے عربی پڑھیں گے. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربت. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ ضربہ. چوتھا اگلا دیکھ رہے سمیع. چوتھا ہے سمیع. کیا ہے؟ سمیع. یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا نا. سیکنڈ لیٹر پہ کیا آ گیا؟ زیر. یہ اگلا چوتھے پریوار. یہ چار ہم پڑھیں گے. سمیع. سمیع مطلب اس نے سنا. سمیع کا مطلب اس نے سنا. چلیے پڑھیں گے. سمیع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سمعت اسے ایک عورت نے سنا. دوبارہ پڑھیں گے. سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا. یہ کہیں پڑھا ہے ہم نے سمع؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. سمع اللہ سن لی. سمع اس نے سنا، اللہ نے سنا. بہرحال سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سمعت اسے ایک عورت نے سنا. اب عربی پڑھیں گے سوچتے ہوئے. سمع، سمعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا اور سمعت. اب بالکل ایسے ہی کون ہے؟ علیمہ. دیکھیے اس پہ بھی زیر ہے نا یہاں پہ. اور عمیلہ. علیمہ اس نے جانا. چلیے ایک بار پڑھ لیتے ہیں. علیمہ اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اسے ایک عورت نے جانا. ایسے ہی اگلا ہے عاملہ. کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بس زیر پورا چل رہا ہے. زیر آ گیا. زیر کا پریوار ہے. اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں، یہ فتح تو زبر کا پریوار ہے، نصرہ پیش کا پریوار ہے، یہ
ज़राबा यज़रिबु ये था ज़ेर का परिवार, ये मुज़ारे में आएगा। चलिए छोड़िए। अमीला, चलिए अमीला उसने अमल किया, पढ़ेंगे मेरे साथ। अमीला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उससे एक औरत ने अमल किया। करने वाला सब्जेक्ट हो तो ज़ैदुन, ये मैंने पिछली बार ही बताया था। जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर दो पेश आ जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर दो ज़बर आ जाते हैं, अगर और कोई रूल नहीं लग रहा हो तो। यही बताया था, माजी में पास में अगर नहीं करना हो तो माँ लगा देंगे। जैसे ये है, अलिमा उसने जाना, माँ अलिमा उसने नहीं जाना, माँ अलिमू उन सब ने नहीं जाना, माँ अलिम तू आपने नहीं जाना, ठीक। माँ अलिम था आपने नहीं जाना, माँ अलिम तुम आप सब ने नहीं जाना, माँ अलिम तू मैंने नहीं जाना, ठीक है। माँ लगने से माजी में माँ, देखिए याद रखिए, माजी की नफी माँ से, माजी की नफी माँ से हो जाएगी। अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा आसान। देखिए लिखना तो पड़ेगा ही, बिना लिखे कुछ समझ में नहीं आएगा। लजी अल्लमा बिल कलम, देखिए वही ज़राबा ज़रबू ज़रबता ज़रबतुम ज़रबतना, ये लिखना पड़ेगा। समिया समियु समीता समीतुम, अलिमा अलिमू और अमीला अमील, ये तो लिखने पड़ेंगे। इसके आप नोट्स मंगा सकते हैं, जहाँ से आप ये कोर्स कर रहे हैं वहाँ पर ही आप मंगा सकते हैं, फाइल्स में जाके, और इसका कुरान का TPI नंबर है, वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, और मुझसे भी मंगा सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर 775600 है, ये डाल सकते हैं, और जब जिस चैप्टर का चाहिए वो मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस करते हैं। नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा करें, या हिंदी में तर्जुमा कर लेते हैं हम। मन ज़रबा सआदन, मन, मन रब्बू का कौन, तो मन का मतलब हो गया कौन या किसने। ज़रबा ज़रबा उसने मारा, सादन, देखिए सादन, ये अभी देखिए सादन दिखाया आपको, ये ऑब्जेक्ट बन गया, दो ज़बर आ गए उस पर, अभी देखिएगा ये आ गए दो। पिटा है, किसने साद को मारा, साद को किसने मारा, मन किसने, ज़रबा उसने मारा, सादन, देखिए मन किसने, ज़रबा मारा, जो मन ज़रबा किसने साद को मारा। आगे अल्लज़ीना समिउल कुरान, अल्लज़ीना वो सब जो, समिया समियु उन सब ने सुना, वो सब जो जिन्होंने सुना अल कुरान, तो वो दो दो बार कहा। अल्लज़ीना वो सब, समियु समिया उसने सुना, समियु उन सब ने सुना, वो सब जिन्होंने सुना कुरान, अल्लज़ीना समिउल कुरान। आगे है वलक़द अलिमतुमुर रसूल, बा का मतलब और, ला का मतलब अलबत्ता, कद मतलब तहकीक, अलिमतुम अलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता अलिमतु अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, और कद लगने की वजह से आप सब जान चुके, या वलक़द अलिमतुम रसूल, और अलबत्ता तहकीक आप सब ने जाना रसूल को, जान चुके आप रसूल को। आगे है लक़द समिअ अल्लाह, अलबत्ता, ये अगर और इससे पहले वाह लगा दें, वाव ज़बर वाह, तो ये हो जाएगा और, ला का मतलब लाम ज़बर ला, अलबत्ता, कद तहकीक समिअ अल्लाह सुना अल्लाह ने, और अलबत्ता तहकीक सुना अल्लाह ने या सुन चुका अल्लाह, ये बार बार आ चुका है, पास को पास परफेक्ट बना देता है। फिर अल्लज़ीना समिउ व अमिलू, अल्लज़ीना वो लोग, समिया वो जिन्होंने सुना, वो अमिलू और अमल किया, जिन लोगों ने सुना और अमल किया। अब ये लिखा है हिंदी में, इसकी अरबी बनानी है। क्या तुम लोगों ने कुरान सुना, हल आता है क्या के लिए, तुम लोग, समीता तूने सुना, अल कुरान क्या तुमने कुरान सुना, क्या हल समीअतल कुरान क्या तूने कुरान सुना। उन सब ने नहीं मारा जैद को, माँ
ضربو زیدن، ضربو زیدن. دیکھیے ماں نہیں کے لیے آ گیا ماں. اب ضربو ان سب نے مارا زیدن سے. ہم سب نے کام کیے نیک، یہ تو بہت آسان ہے. عملنا ہم نے عمل کیے، صالحاً دو زبر. میں نے جان لیا اسلام کو، علمتو میں نے جانا الاسلام اسلام کو. اور لاسٹ اس عورت نے کیا نیک کام، عملت الصالحات، عملت الصالحات. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.